آپ کے پاس تھا سارا کچھ پڑا ہوا تھا، یہاں پہ سب سے بڑا اپرچونٹی پڑی ہوئی تھی ٹو ٹیک اوور اور ایٹ لیسٹ ڈو سم سیریس ٹیک سم سیریس اسٹیپس کہ دنیا ہل جاتی ہے. ہم تو پاکستانی، میں بنگالی ہوتا یا افغانی ہوتا تو میں کہتا یار ابھی تو ہماری اپنی ریسورس نہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. مطلب سوچیں ذرا، سونے کی کان میں بیٹھ کے سب سے بڑی غریب قوم ہم ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے سونا کیا، یا پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا آتا. تو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس میں کیا ہے. وی نیڈ ٹو چینل دس، پولیٹیکلی سیوی ہوں. پریشر ڈالنا پڑے گا حکومت پہ کہ کن کن ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ نے پریشر ڈال کے اگلا سٹیپ لینا ہے. اور مجھے پتا ہے قطر کیا کہہ رہا ہے. آپ کو ہم بچے تو نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے کون کون سا ملک عربین پیننسولا کے اندر، کون کون سا افریقہ کے اندر، کون کون سا باقی کی جگہوں کے اوپر ویٹ کر رہا ہے کہ بھائی پہلا سٹیپ کون ہے. ہم نے وہ والا سٹیپ کے اوپر پریشر دلوانا ہے ان کو. یہ ووٹ کے پجاری یہ تو اپنے گھر والوں کو بیچ دیں. یہ نواز شریف، عمران خان ووٹ کے پیچھے، ان کو پتا ہو کہ پریشر گروپ یہاں پہ بن گیا ہے اور اب قوم نے معاف نہیں کرنا فلسطین کے پیچھے، فلسطین کے پیچھے پاکستانی حکومت کو. تو پھر دیکھیں پھر یہ کیا کرتے ہیں. ویٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر کر کے ویٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے پاکستانی مین پلیئرز کے عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے. تو پتہ چلا جی جن لوگوں نے اصل میں کام کرنا تھا وہ کوئی لبرل تو تھے نہیں. جن لوگوں نے اصل میں موومنٹ یوتھ کا یا عوام کا ذہن بنانا تھا کہ صحیح اور غلط اور ہماری کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنا، تو وہ تو مولوی صاحب تھے سارے. ان مولویوں کی انہوں نے ریاکشنز دیکھے تو پتہ چلا مولوی تو بستر کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے کہ دعائیں کرا لیں پلیز، دعائیں کرا لیں. بھاگ گیا ہوا ہے. دس از واٹ دے آر چیکنگ. میں آپ کو فون پہ لوگوں سے مل کے سارے کے سارے ریئل تھنک ٹینک سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے چیک یہ کیا ہوا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ چیک کیا ہوا ہے، حکومت نے بھی چیک کیا ہوا ہے، بیوروکریسی نے بھی چیک کیا ہوا ہے. آل دا پولیٹیکل پلیئر آر چیکنگ کہ پاکستان کے حکومت عوام کو کیش اس وقت چینل کیا ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، کس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں. اور تو پتہ چلتا ہے نہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو وہ موم بتی جلا کے دعائیں کرنے والی قوم ہے. خود کو کہہ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کام نہیں ہونا تھا پاکستان میں فلسطین کے لیے، مسجد کے علاوہ نہیں ہونا. اور مسجد والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا تو ہم پہ سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. یہ ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ وہ غلام احمد قادیان ایسی باتیں کرتا ہوتا تھا. ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ قادیانی موومنٹ کو پمپ کرنے کے لیے اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کیے گئے تھے جو اس وقت فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار مسجد تک پورے پاکستان کے علماء کرام نے شروع کر دیا. ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. یوٹیوب دیکھیں آپ کے مین سٹریم کے ٹاپ 10 سارے، ہم سے تو یہ سوال نہیں ہوگا، یہ تو حکومتوں سے سوال ہونا ہے. ایسے لعنت زدہ فلسفے کو حسین علیہ السلام کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے لعنت زدہ مسلمان کو کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہو سکتا جس میں آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہو اور بہانے ڈھونڈیں. سب سے بزدل بندے کو، سب سے سیلفش بندے کو، سب سے ڈرپوک بندے کو، شاطر چال باز قسم کے مفاد پرست بندے کو اس طرح کے فلسفے پسند آ سکتے ہیں. اور پوری قوم کنفیوز کر دی کہ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. اور کیا سوال ہوگا؟ آلو کس طرح کلو تھے آپ کے ٹائم پہ، یہ سوال ہونا تھا آپ سے. اور کیا سوال ہونا تھا آپ سے؟ ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں گیا تھا، یہ آپ سے سوال ہونے تھے. یہ اسلام سمجھ، یہ قرآن آیا، آپ کو یہ قرآن سمجھ آیا کہ آپ سے یہ سوال ہونے. These are the problems only Muslims can solve. Regular thinking Muslims, not those people who justify everything in the name of Islam. Real Muslims can solve this problem. And I'm telling you, the only way to solve it is to create a pressure bomb. Build such a strong narrative کہ فلسطین پیوٹل لفظ بن جائے پاکستان کی گورننس کو چوز کرنے کے لیے بھی، کہ پرو پیلسٹینین ایگریسو پالیسی بنانے والے بندوں کو ہم چوز کرتے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کینسر، اسرائیل کے نام کی جو چیز مخلوق کریٹ کی گئی ہے، یہ کینسر ہے اور یہ ہمارے
سینٹرل کور آف اسلام کو ہٹ کرتا ہے ہر دفعہ. اپنے آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مبرہ کرنے والا مسلمان پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا پرسنل پولیٹیکل مسئلہ ہے. ابھی میں ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کہیں گے کہ حماس نے حملہ کیا تھا سر، انہوں نے پہلا اٹیک کیا ہے، تو اسرائیل نے، یہ ایسے مسلمان ملے ہیں مجھے آسٹریلیا میں بھی، کالوں پہ بھی، پاکستان سے بھی، کہ حملہ تو انہوں نے کیا ہے تو اسرائیل نے تو پھر سیلف ڈیفenس کرنا تھا. ان بدبختوں کو، لو آئی کیو ڈم وٹس کو کس دن میں سمجھاؤں گا لمبا لیکچر دے کے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. حماس نے تو 40 سال لیٹ کیا یہ والا حملہ. اس 40 سال کا بھی میں نے کفارہ لینا ہے ان یہودیوں سے. حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو ڈیناؤنس نہیں کر رہے، انہوں نے بچے مارے ہیں. مرنے سے پہلے ان کو تصویر اور سیلفی دے کے بھیجا تھا، فون میں بتایا تھا حماس مجھے مارنے لگا ہے. ان کی ہر غلط خبر کو صحیح مان لینا اور ہماری ہر صحیح خبر کو کنفیوز کر دینا، یہ ویسٹرن میڈیا کا کام ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیئرس مورگن کیا بولتا ہے، یا فاکس نیوز کیا بولتا ہے، یا سی این این پہ کیا. مجھے who cares? Nobody cares. مجھے یہ فکر ہے علامہ دس، علامہ دیٹ، مفتی دس، مفتی دیٹ کیا بولتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. دیٹ از اٹ. کیونکہ پریشر گروپ بنانا، ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے یا پریشر ریلیز کر دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. کروڑوں میں لوگ اس وقت رو رہے ہیں، کروڑوں میں، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا گیا، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا. نہیں جی، وہ سیاستدانوں کو بہتر پتا، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے، ان کو بہتر پتا ہوگا، ان سیاستدانوں کو بہتر پتا ہوگا، یا whoever اس کو آپ سیاستدان مانتے جو اصل میں سیاست کر رہے ہیں ان کو بہتر پتا ہے. یو تھنک دس از، ان کو بہتر پتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بہتر پتا ہے، کس کون سے آئی لینڈ میں کون سا گھر لینا ہے ان کو پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا، یا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے آئی لینڈ میں گھر کیسے لینے کے لیے عوام کو کیسے پٹو ڈالا جائے. نو ون از تھنکنگ. آپ سمجھیں آج تک پاکستان کی 70 سالہ گورننس میں آرمی اور سویلین نے کبھی اسلامی غیرت کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو سٹیپ پہلے کبھی لیا ہے؟ اچانک ان کو غزہ پہ غیرت آ جائے گی؟ جی نہیں. ان کو کسی نہ کسی ڈیڈی کا فون آنا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پریشر گروپ بنے گا، تب کہیں جا کے ان کو پتا ہوگا کہ استاد جی کرسی بچاؤ، کرسی بچاؤ، نہیں تو اگلی دفعہ اس امام نے اڑا کے رکھ دینا. یہ سوال ہم سے ڈائریکٹ ہونا ہے کہ آپ نے اپنے اس سسٹم کے اندر کیا پریشر میکانزم انسٹال یا ٹریگر لگائے تھے. یہ سوال تو ڈائریکٹ ہونا ہم سے. میں اس وقت اس لیے پی ٹی آئی اور جو فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریفوں کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم نہیں نکلنا انہوں نے. یہ ہے وہ پاکستانی عوام جس سے میں پوری طرح ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا نواز شریف، عمران خان ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ زرداریوں اور فضل الرحمانوں کو خدا کا واسطہ پہچانو، یہ کریں گے. اس سسٹم کے تھرو ہوگا اسلام، کبھی ہو ہی نہیں سکتا.